عشرہ ثانی کی خیمہ سادات میں آپ حضرات دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں، علی وسیلہ نجات کے موضوع۔ مولائے کائنات اپنی پوری حیات میں یہ کوشش کرتے رہے کہ انسان اپنی زندگی حدود احکامات الہی میں گزارے اور وہ انسان جاہل نہ مرے۔ علی کو یہ علم ہے کہ مجھے نبی نے شہر علم کا دروازہ بنایا ہے، تو میرا کام ہے کہ میں انسانوں تک علم پہنچاؤں، ان کی جہالتوں کو دور کروں اور انسان اصولوں کی زندگی گزارے، قاعدے قانون سے واقف ہو۔ ہر انسان جب تک کہ اپنے ذہن کو استعمال نہ کرے، عقل کو استعمال نہ کرے، وہ ہر بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس لفظ کو بار بار استعمال کیا گیا وہ عقل کا لفظ ہے۔ ہر آیت، ہر حکم، ہر دلیل کے بعد اللہ کہتا ہے تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا، تم عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے، تم لوگ عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اور اردو کا پھر یہ محاورہ بن گیا، ماں باپ بچے سے کہتے ہیں، استاد شاگرد سے کہتا ہے یہ کام تم غلط کر رہے تھے، اس طرح نہیں، اس طرح ہے، عقل کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ سوچتے کیوں نہیں؟ اور کبھی کبھی جب بہت غصہ آ جاتا ہے کسی بات پر، جب کوئی کام بگاڑ دیتا ہے تو ماں باپ اور استاد یہ کہتے ہیں عقل بڑی کے بھینس۔ کیا مطلب یہ کہ یہ ایک ڈانٹنے کا، تنبیہ کا اچھا سا طریقہ ہے۔ تو بعض محاورے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ عقل بڑی یا بھینس۔ تو کائنات میں عقل سے بڑی شے اللہ نے کوئی پیدا نہیں کی۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی شے جو ہے وہ عقل ہے۔ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں عقل، اور عقل کے اس نے بہت سے نام رکھ دیے۔ عقل کا ایک نام اس نے نور رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے روح رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے نفس رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے محمد رکھ دیا، عقل کا ایک نام اس نے علی رکھ دیا۔ اور پھر اسی کا نام علم رکھ دیا، اور اسی کو سب سے پہلے خلق کیا۔ بہت سے نام تھے، چیز ایک ہے، اور سب سے پہلے اللہ نے اسی چیز کو خلق کیا جس کے اتنے بہت سے نام ہیں۔ تو ان کا احترام، اس کی عزت، اس کی قدر، اسی میں سے لفظ نکلے ہیں۔ ادراک ہے، فہم ہے، شعور ہے، یہ سب شاخیں ہیں عقل کی، اور اسی سے سمجھایا جاتا ہے انسان۔
شعور پیدا ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی اللہ بھی اپنی آیات میں اسی طرح بندوں سے کہہ دیتا ہے، خصوصاً مسلمانوں سے، وما ادراکا، تمہیں تو کوئی ادراک ہی نہیں ہے، تم تو بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، تم میں تو عقل ہی نہیں پیدا ہو رہی. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے اچھے عقل کل بندے بھیجے ہیں، تم سیکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کیوں جہالت میں رہنا چاہتے ہو؟ کیوں جہالت میں رہنا چاہتے ہو؟ کیوں علم کیوں حاصل کرو؟ عقل کے قریب کیوں رہو؟ تاکہ تمہارا مذاق نہ اڑے، تم پر ہنسی نہ اڑائی جائے، تم پہ کوئی ٹھٹھا نہ لگائے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بنائے ہوئے انسان پر کوئی دوسرا انسان کیوں ہنسے؟ آنکھیں میں نے بنائی، کان میں نے بنائے، دماغ میں نے بنایا، سب کچھ دے کر، کل مختار کر کے، سب چیز کا مالک کر کے تمہیں بھیج دیا. ایک انسان ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے، مشہور ہوتا جاتا ہے. دوسرا ہے پیچھے رہتا جاتا ہے، لوگ اس پہ ہنس رہے. کیوں؟ ایک نے کوشش کی، ایک نے کوشش نہیں کی. اللہ نے کہا بھئی اسی طرح کی آنکھ، ناک، کان تمہارے بھی بنائے تھے، تمہیں بھی انسان بنایا تھا، تمہیں بھی شعور دیا تھا، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیوں رہے پیچھے؟ یہ تساہلی کیوں پیدا ہو؟ کاہل کیوں بنے؟ چست کیوں نہیں رہے؟ ایک وہ ہے کہ جو اعتدال کی منزل پہ ہے، لیکن ایک وہ بھی ہے کہ اتنی عقل استعمال کی، اتنی کہ پھر وہ آگے ہی نکلتا چلا گیا، بہت آگے بڑھ گیا. اللہ نے کہا نہ، یہ نہیں ہے کہ اتنے آگے نکل جاؤ کہ ہم سے ٹکرانے لگو، اور اتنے پیچھے رہ جاؤ کہ انسان نہ رہو. اس لیے حضور نے ایک جگہ رک کر کہا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، یہاں لاؤ جہاں من کنت مولا فہذا علی مولا. پیچھے والوں کو آگے تو آج 1400 سال کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے. جو آگے بڑھ جائیں انہیں واپس بلانے کی کوشش کرو، جو پیچھے رہ جائیں ان کی کاہلی کو دور کرو. اور یہ سارے کام علم سے ہو سکتے ہیں، اصولوں سے ہو سکتے ہیں، اور ہر منزل پہ وسیلہ نجات علی رہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو نجات کا وسیلہ بنا دیا. آپ نجات کا وسیلہ بدل نہیں سکتے. سمجھ رہے نا؟ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آج یہی کشتی نوح وسیلہ نجات ہے، تو اب اگر تم کسی اور کو وسیلہ بناؤ گے تو وہ وسیلہ کام نہیں آئے گا. اچھا دیکھیں کتنے قوم والے نوح کے کافر تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نوح تم تو بندے ہو اللہ کے، آج ہم سب مل کر صرف خدا کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے. ہم کہیں گے یا اللہ کیوں ہم تمہاری لکڑی کی کشتی میں آئیں؟ لکڑی کی کشتی کیا اللہ ہے جو بچا لے گی؟ ہم سے شرک کی باتیں نہ کرو، لکڑی بھی کہیں مدد کرتی ہے. ہم تو بس کہیں گے یا اللہ، اللہ کو پکارنا چاہیے.
لیکن وہ جان رہے تھے کہ یہی کشتی آج اللہ کی کشتی ہے اور یہی نوح اللہ کے نمائندے ہیں، تو اللہ آج کشتی میں ہے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ آج اللہ بھی نوح کے ساتھ ہے، تو یاد رکھنا اللہ جب اپنے بندوں کو پیش کرتا ہے مدد کے لیے تو اللہ وہی ہوتا ہے جسے مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی سے کہا ان سے کہیے آپ کو پکاریں یا محمد کہہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد کے ساتھ ہوں، اب چاہے تم رب کو پکارو یا محمد کو پکارو بات ایک ہی ہے، اور جب محمد نہ رہے اور علی کو پکارو تو چاہے علی کو پکارو یا اللہ کو پکارو ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نوح کو پکارو یا اللہ کو پکارو، سب کشتی میں ہیں، وسیلہ نجات کا اس وقت کشتی ہے، کشتی میں آئے تو بچے۔ تو نوح نے کہا آجا کشتی میں آجا تاکہ تو بچ جائے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ سب سے اونچا پہاڑ بچا لے گا۔ تو یہ ہے عقل بڑی یا بھینس؟ وہ یہ سمجھا کہ اس وقت جو سب سے بڑی چیز نظر آ رہی ہے وہی بچا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی بہت سی چیزیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں تو لوگ اس کو مددگار سمجھ کے اس کی طرف بھاگتے ہیں، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے، یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ اسی لیے محاورہ آ گیا، آپ نے رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ سب سے بڑی چیز پہاڑ، سب سے چھوٹی چیز رائی کا دانہ۔ اور اللہ ادراک و فہم و شعور و عقل جب اپنے کسی بندے کو دے دے اور اس سے گفتگو کرے تو وہ صرف یہ سوچتا ہے بات بڑی ہو یا چھوٹی، اگر رب نے کہا ہے تو حل ہو جائے گا یہ مسئلہ۔ ایک پیغمبر تھے، ان پہ اکثر عجیب و غریب اللہ وحی کرتا تھا۔ ایک دن اللہ نے یہ وحی کی کہ صبح جب سو کے اٹھنا تو سب سے پہلے جس شہ پہ نظر پڑے اسے کھا لینا، اسے اٹھا کے کھا لینا۔ وہی تھی پیغمبر کی صبح آنکھ کھلی، گھر کے سامنے سب سے اونچا پہاڑ تھا، سب سے پہلے نظر اس پہاڑ پہ پڑی۔ اگر یہ کہہ دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت پہ اعتراض کیا۔ اب یقین کی وہ منزل ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے جس شہ پہ سب سے نظر پڑے اسے نوالے کی طرح اٹھا کے کھا لینا۔ نظر پڑی سب سے اونچے پہاڑ پر تو کہا نہیں ہوگا ایسا ہی، چلے کہ میں اس پہاڑ کو کھاؤں گا۔ نظر سب سے پہلے پہاڑ پہ پڑی، چلتے گئے پہاڑ کی طرف بڑھتے گئے۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، لاہور میں چونکہ پہاڑ نہیں ہے تو شاید مشکل ہو، لیکن جو لوگ مری وغیرہ گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ اتنا اونچا اور زبردست ہوتا ہے، دور سے لگتا ہے یہ یہیں پہ ہے، یہ یہیں پہ ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، راولپنڈی گھومنے گیا، کوئی 5-6-7 برس کا تھا، تو سیٹلائٹ ٹاؤن نیا نیا اس زمانے میں بن رہا تھا۔ کچھ مکان بنے تھے، کچھ نہیں بنے تھے، زیادہ تر نہیں بنے تھے۔ سن 58-59 میں روز میں چھت پہ جب چڑھتا مکان کی سیٹلائٹ ٹاؤن میں تو مجھے مری کی پہاڑیاں نظر آتی۔
تو لگتا بس یہیں پہ ہیں، سامنے ہیں. تو میں روز سوچتا تھا ایک دن میں اس پہاڑی پہ جاؤں گا. یہ میدان ہے، بس میدان پار کیا تو میں جا کے پہاڑی پہ چڑھوں گا. دل چاہ رہا تھا کہ اس پہاڑی پہ گھومنے جائیں، چڑھنے جائیں. ایک دن گھر میں بغیر بتائے میں چلا. تو میں نے راستہ پوچھا کہ اس پہاڑی کا راستہ کیا ہے؟ ان کا آپ مری روڈ پہ جائیے. تو میں اس روڈ پہ چلا. چلتے 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 3 بجے چلا تھا، شام کے 6-7 بج گئے. پہاڑی نہیں آ رہی، پہاڑی نہیں آ رہی. میں نے کہا روز تو یہ یہاں سامنے نظر آتی تھی، 5-6 گھنٹے ہو گئے اور اب تک یہ پہاڑی نہیں. ان کا صاحب بس کیجئے، بس پیدل نہیں جا سکتے اس پہاڑی پہ، لگتا ہے کہ یہ یہاں سامنے ہے. میں نے کہا ڈانٹ پڑے گی، چلو یہاں سے واپس. رات میں 11 بجے میں آدھے راستے سے واپس آیا اور ہار گیا، پہاڑی پہ نہیں جا سکا. اتنے گھنٹے بھی خراب ہوئے، نہیں جا سکا. پھر بعد میں جب بڑے ہوئے تو گئے، بچپن میں نہیں جا سکا. تو لگتا ہے یہ سامنے ہے، لیکن چلنا شروع کیجئے. اب پیغمبر بھی چلے تو لگتا تھا یہ گھر کے سامنے ہے، رہی ہوگی کئی میل دور. پیغمبر چلے، جیسے جیسے پہاڑی سے قریب ہونے لگے ویسے ویسے وہ پہاڑی انہیں چھوٹی نظر آنے لگی. جب بالکل اس کے قریب پہنچے تو اور چھوٹی ہو گئی، اور جب بالکل 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو دیکھا وہاں پہاڑی نہیں تھی، ایک نوالا رکھا تھا. انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا. حکم الہی تھا اور ایسا ہوا. یہیں پہ مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر عقل سے کام لے تو اللہ ہر کام کو انسان کے لیے چھوٹا بنا دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے. اسی لیے بولتے تم نے اپنے فلاں کام کو تو پہاڑ سمجھ لیا ہے، تم نے اس کام کو پہاڑ بنا دیا. سائنسداں پہاڑ کو رائی بنا رہا ہے، رائی کو پہاڑ بنانا اور ہے، پہاڑ کو رائی بنانا اور. یہ فارمولہ یاد کر لیجیے. ہر چیز یہ ضائع کیا ہے جملہ آپ نے، اس لیے تشریح کرنا پڑے گی. رائی ایک حقیر شے ہے، چھوٹی شے. یہ محاورہ کہاں بولتے کہ مسئلہ جلدی سے حل ہو سکتا ہے، تم نے رائی کو پہاڑ بنا دیا، یعنی ایک وبال مچا دیا. کام آسانی سے حل ہو سکتا تھا، تم نے مشکل کر دیا، ادھم کر دیا. سمجھ گئے نا؟ مسئلہ چھوٹا سا ہے، بہت رائی کے برابر، کہ مسلمانوں کے آپس کی فرقہ واریت کو دور کرنا رائی کے برابر ہے. آپ نے پہاڑ بنایا ہوا ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہے پاکستان میں چھوٹے سے مسئلے کو پہاڑ بنا دیا گیا ہے کہ آپس میں اتحاد کیسے ہو. یہ تو رائی برابر بات ہے. آپ قریب جائیں پہاڑ نوالا بن جائے گا. نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. جب تک آپ علم کے قریب نہیں جائیں گے اتحاد ہوگا کیسے؟ علم کے قریب جائیں، عقل کو استعمال کریں، پہاڑ کو رائی بنائیں، مسئلے کو سمیٹیں، سب مل کے سمیٹیں. جب معاملہ سمٹے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ کھا لو پہاڑ کو. آپ لڑ رہے ہیں اللہ سے، پہاڑ کیسے کھایا جاتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، اس نے حکم دیا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوط تھام لو. آپ آیتیں لکھ لکھ کے پوسٹر پہ بھی لگا رہے ہیں، بینر پہ بھی لگا رہے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو. رسی کیسے تھمے گی؟ بحث شروع ہو جائے اس رسی کا دوسرا سرا کہاں بندھا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم رسی میں لٹکیں اور رسی لے کے ہمیں
گٹر میں گر جائے، کہیں غار میں گر جائے، تو بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ رسی آسمان سے نہیں لٹک رہی ہے، رسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسی سمجھ میں آ جائے، آگے بڑھ کے پکڑ لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے رسی میں لٹک گئے۔ کسی کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنا نہیں ہے کہ رسی پکڑ پکڑ کے چڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک تصوراتی رسی ہے، یہ ایک اتحادی رسی ہے۔ جب تک رسی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اس وقت سمجھیں گے جب رسی سمجھ میں آئے۔ تو رسی وہاں نہ دیکھیے، آپ کے ہاں جو رسی ہوتی ہے پہلے اس کو دیکھیے۔ رسی بنتی کیسے؟ دنیا کی کوئی رسی ایسی نہیں ہے جو 2 بٹوں سے نہ بنی ہو۔ جب تک بل نہیں ہوں گے وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ رسیاں 2 ہوتی ہیں، آپس میں بل دے کے ایسے ملا دیا جاتا ہے کہ یہ پہچان نہیں ہے کون سا بل کس رسی کا ہے، پہچاننا مشکل ہے۔ دونوں ایک دوسرے میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے کو دونوں بلوں نے مضبوط کیا ہوا ہے۔ تو وہ پیغمبر کر رہے ہیں یہ رسی ہے، اس کے 2 حصے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ دونوں کو مضبوط تھام لو، دونوں کو مضبوط تھام لو، دونوں کو مضبوط۔ قرآن اور اہل بیت تھام لو، کیا مطلب؟ صلوات۔ پہلے انسان پھر مسلمان یہ طے کرے کہ ہم اصولوں کی زندگی گزاریں گے۔ اصولوں کی زندگیاں گزارنے کے لیے علم پسند بننا پڑتا ہے۔ علم پسند کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن رٹ لیا آپ عالم ہو گئے، نہیں۔ آپ نے حدیثیں یاد کر لی آپ عالم ہو گئے، نہیں۔ عالم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک عالم کے سامنے جھکے نہیں۔ اگر کتابوں سے ہی علم آ رہا ہوتا تو 1400 برس میں مسلمانوں کے لیے قرآن کافی ہو جاتا، اور اگر قرآن کافی ہو جاتا تو پھر یورپ نے کیوں سائنس میں ترقی کی، اور امریکہ نے کیوں کی، فرانس نے کیوں کی، اور جرمنی نے کیوں کی، مسلمانوں نے کیوں نہیں کی؟ یہ ساری ایجادیں مسلمان کیوں نہیں کر سکے؟ یہ ٹیلی فون، یہ ٹی وی، یہ ریڈیو، یہ ہوائی جہاز، یہ ایٹم، یہ ذرہ، یہ کمپیوٹر، اس میں کوئی ایک بھی موجد مسلمان نہیں۔ بہت بچوں کو پڑھا دیا، ان کا گھڑی کے موجد مسلمان تھے، گھڑی کے موجد مسلمان، بحری بیڑے کے موجد مسلمان تھے۔ زبردستی بحری بیڑا تو سب سے پہلے نوح نے بنایا تھا، حضرت نوح اس کے موجد تھے۔ خامہ خواہ آپ جھوٹی جھوٹی باتیں، کل بھی یہی کہا تھا کہ جھوٹ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ جھوٹ سکھائیں گے بچوں کو، علم جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جہاں جھوٹ ہوتا ہے علم بھاگ جاتا ہے، نہیں قریب آتا، اس لیے کہ جھوٹ نجاست ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں طاہر چیز نہیں آئے گی کبھی، یا یوں کہہ لیں کہ جو نجاست ہے وہ کبھی طاہر کے پاس نہیں جا سکتی، جھوٹ جو ہے وہ کبھی آلے پیغمبر سے قریب نہیں ہو سکتا، وہ نبی سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کی عادت چھوڑ دو، اسی لیے اللہ نے پہلے دن کہہ دیا ہم یہ تو تم سے نہیں کہیں گے کہ جھوٹ نہ بولا کرو، ہمیں معلوم ہے ہم حکم دیں گے تم شدت سے اور بولو گے، تمہیں ضد ہو جائے گی، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے جھوٹ نہ بولا کرو، ہم ایک بات اور کہیں گے جو کسی نے نہیں کہی،
کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچے تمہیں بات بات میں ٹوکیں گے، غلط، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے۔ وہ یہی تو مطلب ہے کہ ہم سے اسی لیے تو جلے مرے جا رہے ہیں سارے دنیا والے کہ ہم بات بات پہ ٹوکتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اسے صحیح کیجئے، اسے صحیح کیجئے، اسے صحیح کیجئے، اسے صحیح کیجئے۔ آپ چڑھیے نہیں بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ حکم الہی ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ کتابوں میں جھوٹ، اخباروں میں جھوٹ، قول جھوٹ، عادت چھوڑو جھوٹ کی۔ یہ پنجاب یونیورسٹی انسائکلوپیڈیا چھپا ہے اسلامک، الف سے یہ تک لفظ لکھیں، اس کی ڈیٹیل لکھی، جہاں لفظ شیعہ آیا اس کی ڈیٹیل پڑھ لیجئے۔ یہ سیاسی فرقہ ہے، کربلا کے بعد بنا، بڑھتے ہی گئے، اور یہ سیاست اور فلانا، یہ انہوں نے اسلام میں تباہی پھیلا دی۔ دیکھا آپ نے، علم نے تباہی پھیلا دی۔ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ اور جہاں علم سکھایا جا رہا ہو، جو درسگاہ ہو، وہاں آپ کسی کے لیے ایسا چھاپیں، ایسا لکھیں۔ کیوں؟ یہ لکھتے وقت یہ بھی سوچ لیتے کہ پاکستان بنانے والا کون ہے، بانی کون ہے۔ تو آپ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، تو پھر غیر کیا لکھے گا؟ غیر کیا لکھے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر دنیا کیا کہے گی؟ نہیں، یہی مسئلہ ہے رائی کو پہاڑ بنانا۔ کسے یہ سمجھانا ہے، کسے یہ بتانا ہے۔ کبھی اخلاقی طور پہ اسلام کے تمام مکتبہ فکر اس بات پہ ایک میٹنگ کریں کہ یہ جن کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں یہ سیاسی فرقہ ہے، انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں کچھ لکھا یا کہا؟ ہماری اخلاقی حالتوں پہ غور کیا؟ چیلنج ہے تمام عالم اسلام کو کہ ہماری کسی ایک چھوٹی موٹی کتاب سے لے کر بڑی سے بڑی کتاب میں یہ دکھا دو، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، علی سے لے کر مہدی تک۔ ہمارے 12 میں سے کسی ایک نے کبھی کسی مسلمان گروہ کو کافر کہا ہو، فتویٰ دیا ہو، تو وہ فتویٰ دکھا دو۔ 72 فرقے، 73 فرقے، 70، ارے جتنے بھی ہوں، سب ساتھ ساتھ آباد چلے آ رہے ہیں ملکوں میں، لیکن حضرت علی سے لے کر 12ویں امام تک کسی نے کبھی اپنے دور میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مسلمان کافر ہیں۔ جب مسلمان ہیں تو کافر کیسے ہیں؟ جب آپ کہہ رہے ہیں مسلمان تو پھر کافر کیسے؟ جملہ یہ کام کا ہے، چونکہ سچائی خود بولتی ہے۔ ہم سیاسی طور پہ 12 نہیں مانتے، ہم روحانی اور عقیدے کے طور پہ 12 مانتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی اپنے 12 کے خلاف نہیں کیا۔ ہم نے بھی کبھی کسی مسلمان کو 1400 سال میں کافر نہیں کہا۔ ہماری اخلاقیات دیکھی، کیا ہم کہہ نہیں سکتے؟ کیا ہم میں طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم فتویٰ دے نہیں سکتے؟
ہم سب کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن تمہید میں واپس جاؤ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بنایا ہوا انسان اس پر کوئی ہنسے نہ. بنایا میں نے ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس کا مذاق اڑے، اس لیے عقل سے کام لو. تو اللہ اپنی مخلوق کی، اپنی بنائی ہوئی چیز کا مذاق نہیں اڑوانا چاہتا. چونکہ بدر سے لے کر حنین تک تمام کافروں کو مسلمان ہم نے بنایا، اب کافر کیسے کہیں ہمارے بنائے ہیں؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر صدی میں مسلمان ہم نے بنایا. جب ہم بنا چکے تو ہم اپنی بنائی ہوئی چیز کا مذاق کیسے اڑوائیں؟ اور جب آپ کو کوئی کافر کہے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ان کو بنایا نہیں ہے کسی نے، یہ بنے بنائے مسلمان ابراہیم کی طرح پیدا ہوئے تھے. جیسے ابراہیم مسلمان پیدا ہوئے، جیسے نبی مسلمان پیدا ہوتا ہے، ویسے یہ پیدا ہو. سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تھوڑی سی عقل استعمال کریں، نہ ایسا لکھیں، نہ ایسا چھاپیں، نہ ایسا کہیں. آفسوں میں، اسکولوں میں، ڈپارٹمنٹس میں جب محرم آتا ہے ایسے ایسے سوال ہونے لگتے ہیں. تم روتے کیوں ہو؟ تم پھرتے کیوں ہو؟ تم کالے کپڑے کیوں پہنے؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ 56 سال ہو گئے پاکستان بنے، ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہر سال نئی بات ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. 56 سال میں جس کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ 56 سال. جو 47 میں پیدا ہوا وہ بوڑھا ہو چکا، بڑھاپے تک نہیں جان سکا. اب پھر میں پلٹتا ہوں اسی بات کو. 56 سال ہو گئے ان سب کو بھی کسی آفس، کسی کالج، کسی اسکول میں کسی ہمارے بچے نے بھی کسی کو نماز پڑھتے ٹوکا کہ تم ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہو، تم ہاتھ کھول کے کیوں پڑھ رہے ہو، تم ایسے کیوں کر رہے ہو، تم روزہ اس وقت کیوں کھول رہے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ جو جانتا ہے وہ ٹوکتا نہیں. جو جانتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، وہ اعتراض نہیں کرتا. جانو جانو جانو، ایک دوسرے کو جانو، ایک دوسرے کو پہچانو. اسی پہچان کے لیے، اسی بات کے لیے اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزاریے. جب ہم نے اجازت دے دی اس بات کی کہ آپ اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزاریے، تو اس آزادی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آزادی دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے کچھ پوچھیں. آزادی ہم نے دی ہے. ہم نے کچھ سوچ کے آزادی دی ہے. ہم نے کچھ سوچ کے آزادی، ہم اس کی وجہ بھی بتا دیں گے. ہم نے کیوں آزادی دی؟ اس لیے کہ ہمارے علی نے آزادی دے دی. ہمارے علی جب چوتھے خلیفہ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کرو تو وہ کرو. تو چونکہ ہمارے علی نے پابندیاں نہیں لگائیں تو ہم نے بھی پابندیاں نہیں لگائی. علی نے آزادی دے دی تھی، ہم نے بھی آزاد. اب وجہ ہم بتا دیں کہ علی نے کیوں آزاد چھوڑ دیا اور ہم نے کیوں آزاد چھوڑا ہوا. ہم کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، چاہے حنفی پڑھے، حنبلی پڑھے، جعفری پڑھے، مالکی پڑھے، شافعی پڑھے یا کوئی اور، جو بھی ہو، جس طرح عمل کر رہا ہے. اسلام پر تو ہے نا بھائی، مسلمان تو ہے. خدا کا شکر ہے کہ پتھر تو نہیں پوج رہا ہے. بس یہ اطمینان ہے کہ رب کو سجدہ ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے.
ہونے دیجیے. اب اس میں کیا شاخیں نکالنا؟ اتحاد ہو جائے گا. ایک دوسرے پہ اعتراض نہیں کیجئے، اتحاد رہے گا، سب اپنا اپنا کام کریں. سمجھیں نا؟ بس زیادہ سے زیادہ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتا دے راہ نجات یہ ہے. کوئی جبر تو نہیں کیا نوح نے بیٹے سے، یہ تو نہیں کہا گلا گھونٹ دوں گا تیرا، مار ڈالوں گا تجھے اگر کشتی میں نہیں آئے گا. بس یہ کہتے رہے بیٹا پہاڑ نہیں بچا سکتا، آ جا کشتی میں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، پہاڑ نہیں بچا سکتا، آ جا کشتی میں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں پہاڑ نہیں بچاتا. تو سوال یہ کہ کیا نوح کا بیٹا یہ سمجھا نہیں کہ یہ پہاڑ نہیں بچا سکتا؟ شروع میں شاید اس کو نہ معلوم ہو. بلندی کو دیکھ کے یہ سمجھا اس پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی تو نیچے نیچے ہے، اوپر تو چڑھے گا نہیں. اتنا اونچا پہاڑ ہے، جانے ہمالیہ سے بھی اونچا تھا کیا تھا. میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس وقت شروع میں یقین نہیں ہوتا، شروع میں آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن جب دھوکا کھل جاتا ہے تب تو پتہ چل جاتا ہے نا. اسی وقت اگر عقل استعمال ہو گئی تو بس نجات، ورنہ ہلاکت. اگر عقل ہے تو نجات، اگر عقل استعمال نہیں کی تو ہلاکت. تو اس نے پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھا، میں بہت اونچے پر ہوں، پانی وہ وہاں پر ہے. اب اس نے دیکھا پانی بڑھا. نوح نے آواز دی اب بھی آ جا، اب بھی آ جا، اب بھی خیریت ہے، آ جا، کشتی لاؤں قریب، آ جا. نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی کچھ اور اوپر ہے. نوح نے پھر آواز دی آ جا، اب بھی آ جا، خیریت ہے. اس نے کہا نہیں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پانی اور اوپر ہے. اب دیکھ رہے ہیں نا، اب منزل کون سی ہے؟ ابھی تک تو سمجھا تھا پانی وہ ہے، اب دیکھ رہا پانی یہ ہے. بھائی ذرا سا جب تک آپ یہ سمجھیں گے نہیں نا تو پھر اب درمیانی جب تقریر آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو غور سے سمجھیے. پانی نے پیر کو چھوا، ٹھنڈا پانی پیر سے لگا. ابھی تو امکان میں بھی نہیں تھا، ہزاروں میل دور تھا پانی، تب تو یقین تھا کہ یہ پہاڑ بچا لے گا. اب ادھر پانی نے پیر کو چھوا. نوح نے آواز دی اب بھی آ جا. پہاڑی کو دیکھا، مجھے یہ پہاڑی بچا لے گی. ابھی عقل برآمد نہیں ہوئی گویا اس کی. پانی بڑھا، گھٹنے تک آیا. نوح نے آواز دی اب بھی آ جا، خیریت ہے، بچ جائے گا، نجات ہے، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. پہاڑ تو ڈوب چکا، پہاڑ تو ڈوب چکا. اب تو پانی ہے گھٹنے تک، اب پانی آیا کمر کمر. نوح نے آواز دی آ جا، بھی آ جا، خیریت ہے، کشتی میں آ جا تو نجات ہے. کہا نہیں، نہیں آؤں گا. اب یہ نہیں کہا کہ پہاڑ بچا لے گا، اس لیے کہ پہاڑ تو ہو چکا غائب، اور پہاڑ کی چوٹی پر اور پانی ہے کمر تک، اب پہاڑ نہیں نظر آ رہا. اب کیا یقین ہے یا نہیں کہ میں ڈوبوں گا؟ شاید سمجھ رہا ہو کہ نہیں، پانی واپس چلا جائے گا، میں بچ جاؤں گا. پانی آیا گلے گلے،
پانی آیا گلے گلے اور اتنی گردن نظر آ رہی ہے. نوح نے کہا اب بھی آ جا, اب بھی آ جا, خیریت ہے کشتی بچا لے گی. تو گردن ہلا کے کہا نہیں آؤں گا. یہ گردن جو ہلی آخر میں ڈوبنے سے پہلے یہ جو نہیں ہوئی ہے کس بات پہ؟ کیا بھی یقین ہے کہ پہاڑ بچا لے گا؟ نہیں. اب اسے پتا ہے میں ڈوبا, اب ڈوبا, اب ڈوبا, اب ڈوبا, لیکن نہیں جو کہہ رہا ہے. یہ کیوں؟ اب ضد آ گئی ہے کہ نہیں آؤں گا. اب ضد آ گئی, اب ضد آ گئی. اللہ ضد سے بچائے. معلوم ہے کہ ڈوب جائیں گے مگر نہیں آئیں گے. معلوم ہے ڈوب رہے ہیں مگر ضد ہے نہیں آئیں گے. اب ضد آ گئی, اب ضد آ گئی. پہاڑ تو کب کے ڈوب چکے, اب تو پانی گلے گلے ہے اور ہم ہیں کہ اب تک پکار رہے ہیں آ جاؤ, اور گردنیں ہیں کہ ہل رہی ہیں نہیں 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 نہیں. نہیں نہیں, ضد آ گئی ہے. جملہ لیجیے سلسلے کا آخری کہ یاد رکھنا جو یہ سوچتا ہے کہ ہم بلندی پہ چڑھ جائیں گے اور فلاں چیز ہم کو بچا لے گی, جب عذاب الہی آتا ہے تو جو بچاتا ہے, جو وعدہ کرتا ہے آ جاؤ ہمارے کندھے پہ چڑھ جاؤ, پہلے وہی ڈوبتا ہے. وہ ڈوب چکے ہیں, وہ ڈوب چکے. اور جو سہارا بناتے ہیں وہ بعد میں ڈوبتے ہیں. وہ اب ڈوبے, وہ اب ڈوبے, اور وہ اب ڈوبے. اور بچانے والا, کہتے ہیں نا بچانے والا وہ ہے, وہ ہر وقت آواز دیتا آؤ ہم بچا لیں گے. جو رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے کہا بچاتے ہم ہی ہیں لیکن ہم خود نہیں آتے, ہم نے ایک کشتی بنا دی ہے, اس کا نام ہے آل محمد. ہم خود آ کے نہیں بچاتے, بچانے والے ہم ہی ہیں لیکن ہم وسیلہ بناتے ہیں. نوح کی کشتی کو ہم نے وسیلہ بنایا تھا بچانے کے لیے, اور جب وسیلہ آواز دے تو عقل استعمال کرو ورنہ غرق ہو جاؤ گے, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, ورنہ تب ظاہری صحیح پکار تو دو ایک بار کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے. کہنے میں کیا ہے, پکارنے میں کیا ہے. ہو گیا ہوتا, حب علی کا تجھے ادراک ہو گیا ہوتا, تو بھی ان کی محبت میں بے باک ہو گیا ہوتا. ہم تو کافر ہیں, ہماری نہ مان, بزرگوں کی تو مان, اگر علی نہ ہوتے وہ ہلاک ہو گیا سمجھ گیا؟ تو سب غرق ہو گئے, کوئی نہیں بچا. ایک کشتی بچی اور نوح کی اولاد بچی, اور جو نوح کی اولاد کے دوزدار تھے وہ بچے. یہی مثال دی ہے رسول خدا نے. سب غرق ہو جائے گا, کچھ نہیں رہے گا.
किस हवा में बैठे हो, कोई मुल्क न रहेगा, कोई जमीन न रहेगी, सब फना होने के लिए है। कुरान ने ऐलान कर दिया सब फना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। क्या सोचे बैठे हैं, सबके तख्त रहेंगे, सबके ताज रहेंगे, सबके मुल्क रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा। ये जाओ हशम नहीं रहेगा, सब एक दिन मिटना है। लेकिन उस वक्त भी रसूल ने कह दिया सब मिट जाएगा लेकिन मेरी कश्ती रहेगी, और जो उस कश्ती में बैठा होगा वही बचेगा। बचने का इंतजाम आज भी कर सकते हो। हर दौर में बचाव का दरवाजा खुला है, उसी दरवाजे का नाम है इल्म का दरवाजा, उसी का नाम है इल्म का दरवाजा। हर बात इल्म से हल होती है। इल्म है तो आप कभी जहल का मुजाहरा नहीं करेंगे। अक्ल से काम लें, इदराक और फहम और शऊर को इस्तेमाल करें। कौन लोग हैं ये? सियासी तौर पे बन गए? नहीं, जरा सोचिए, लफ्ज को तलाश कीजिए। लफ्ज कुरान का लफ्ज है, लफ्ज हदीस का लफ्ज है, और यही वाहिद लफ्ज कुरान में है। किसी इस्लामी शाख का नाम कुरान में नहीं है। पैगंबर की हदीसों में नाम नहीं है। ये एक लफ्ज कुरान में भी है और हदीस में। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात तफसील से लिखी है कि इस्लामी जितने भी फिरके हैं उनके इब्तिदाई नाम, हर फिरके का नाम शिया होता था। इससे कोई इनकार करेगा? अब जरा समझिए कि फिरका क्या है। दीन और मजहब से फिरका निकलता है। ये जो एक लफ्ज पाकिस्तान में अखबारों में इस्तेमाल होता है फिरका वारियत, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहा है? इस लफ्ज को बंद कर दीजिए। आप खुद जब इस बात पर बजिद होंगे कि फिरके हैं तो झगड़ा तो होगा। हर हुकूमत में है तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हर बच्चे को यह सिखाइए कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, बात खत्म हो गई। अखबार में ये छपे क्योंकि फिरके हैं, तो फिरके का लफ्ज तो आप लिख देते हैं, फलाने फिरके पे फलाना फिरका यूं हमला हुआ। कभी कभी सिर्फ एक मुसलमानी गुरो क्यों है? कोई गुरो नहीं है मुसलमान में। तो लफ्ज के मानी मालूम हो, इल्म के साथ एक मरकज हो और वहां 100 आदमी खड़े हों, उसमें से एक आदमी गुरों में से निकले और वो पुकारे हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम अपनी अलग एक कमेटी बनाएंगे। एक और दूसरा निकल जाए कि हम भी अलग हो गए, फिर एक तीसरा निकल जाए कि हम भी अलग हो गए, फिर एक चौथा निकल जाए, फिर एक पांचवा, फिर एक छठा, यूं निकलते चले जाएं और उस मजमे के कुल 2 आदमी खड़े रह जाएंगे। 98 आदमी अलग अलग निकल के कहें हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, मरकज वही रहेगा। 2 आदमी जो रुके हुए असल वही रहेगा, और 98 जो निकले वो कहलाएंगे फिरके। फिरका कहते हैं किसी से टूट के बने। भाई नहीं समझे आप, ये लुगत का मसला है, पहले मानी मालूम करो। यानी फरीक बन गए, असल से टूट कर हम अलग हो गए। 2 हैं मुस्लिम लीग, तो जो असल कायदे आजम की है वो असल रहेगी ना, यही तो कहा जाएगा। किससे टूटे?
جو قائد اعظم نے بنائی تھی اس میں سے الگ ہوئے. تو اصل تو اپنی جگہ قائم ہے نا, ہے نا. اصل سے ایک چیز الگ ہوئی, جو چیز الگ ہوگی اسے کہیں گے فرقہ. اب چاہے 100 ہو مکمل, 98 اکثریت نکل جائے, اقلیت بچے, اکیلے قائد اعظم کھڑے ہوں, وہی ہے مسلم لیگ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تو دیکھو فرقہ جو بنا, تو یہ فریق الگ کس سے ہوئے؟ سب تو ہیں فرقے 72, یہ الگ کس سے ہوئے؟ اصل تو تلاش کرو, اصل کہاں ہے جس سے یہ سب الگ 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 ہوتے گئے, فریق بنتے گئے. تو غدیر میں 2 بھائی کھڑے تھے, 1.5 لاکھ کا مجمع تھا, الگ ہوئے تو اب تک الگ ہے, 2 بھائی ایک جگہ. یہ ہے مسئلہ. من کن تو مولا سے سب الگ ہو گئے. محمد اور علی وہی ہیں 2 بھائی, اور آخرت تک وہی 2 بھائی رہیں گے. آپ الگ ہوئے کیوں؟ پارٹی آپ نے بنائی کیوں؟ آپ نے اپنا نام فرقہ رکھا کیوں؟ آپ فریق بنے کیوں؟ واپس آئیے, واپس آئیے اور شہر اور دروازے سے مل جائیے. فرقے ختم ہو گئے. یہی تو کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں میں بار بار کہ اگر آپ محمد اور علی پر متحد ہو جائیں فرقے ختم ہو جائیں گے. اور اگر بڑی شرم کی بات ہے کوئی یہ کہے, مثلا شیعہ یہ کہیں ہم تو علی کو پہلا مانتے ہیں, اور اہل سنت کے فرقے یہ کہیں ہم علی کو چوتھا مانتے ہیں, نہ یہ ہٹیں اپنی بات سے نہ وہ ہٹیں, تو اتحاد کیسے ہو؟ تو دونوں مل کے یہ کہیں صاحب یہ چوتھا اور پہلا چھوڑیے, ہم دونوں مل کے بس علی کا علم لیتے جائیں, علم لیتے جائیں, علم لیتے جائیں, اور جہالت کو دور کرتے جائیں. جب علم کے راستے سے چلو گے تو آپ سے آپ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. اور سب مل کے یہ کہیں علم پھیلائیں گے, سائنسی ترقی کریں گے, اپنے ملک کو گلستان بنا دیں گے, یہاں پھول کھلائیں گے. سب مل کے کہیں گے, ایک ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے کہ بھائی ہم دشمن کو آنے نہیں دیں گے. ہم, اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دشمن آئے تو سب مل کے لڑیں. اب دشمن نے بالکل نیا ڈرامہ کیا. اب دشمن نے یہ کیا کہ جب دشمن ہم پر زیادہ ظلم کرنا چاہتا ہے تو پانی بند کر دیتا ہے. سارے دریا کشمیر سے نکلتے ہیں. سامنے کے مسئلے ہیں لیکن سارے مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. جمہوری حکومتیں جو تھیں انہوں نے اپنا آپس میں ساز باز کر کے پانی کھلوا لیا, تو پھر بجلی کا لوڈ زیادہ نہیں ہوا, اس لیے کہ بجلی بھی تو پانی ہی سے بن رہی ہے. پانی پیاز بھی بجھائے, پانی کھیت بھی سینچے, پانی ہو تو اناج بھی آئے, یعنی پانی کا تعلق بھوک سے بھی ہے. پانی نہ ہو تو بھوک بھی نہیں مٹتی, پانی نہ ہو تو گھر میں روشنی بھی نہیں ہوتی, پانی نہ ہو تو سڑک پہ روشنی بھی نہیں ہوتی. بجلی سے کئی لاکھ کام ہو رہے ہیں. تو پانی کی وجہ سے نور بھی ہے, پانی کی وجہ سے روٹی بھی ہے. اب اگر ہم کہیں پانی کی وجہ سے رزق مل رہا اور پانی کی وجہ سے نور مل رہا, آپ کہیں گے کہ نور تو اللہ ہے, روٹی تو اللہ دیتا ہے, پانی کو کہا آپ نے شرک ہو گیا. تو پھر اب پانی کو نہ کہیے, اب پانی کا جھگڑا کہ آپ کیوں کہیں انڈیا سے کہ پانی کھولو. اب بند کیا ہوا ہے انہوں نے آج کل, تو اب بجلی کم ہو گئی ہے, روشنی کم ہو گئی. پتہ چلا جو منبع اور وسیلہ ہوتا ہے اس سے رشتہ ٹوٹتا ہے جب, تو روشنی بھی کم ہو جاتی ہے, اندھے ہو کے رہ جاتے ہیں, کھانا بھی نہیں ملتا. وسیلے کے بغیر کھانا بھی نہیں ملتا, وسیلے کے بغیر روشنی بھی نہیں ملتی. اسی لیے وسیلے کو نور بنایا, خیر الرازقین بنایا علی کو.
کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام علم سے ہوگا، بٹتا نہیں ہے بلکہ عقل سے ہوتا ہے۔ جتنی عقل ہوگی اتنا رزق پیدا کر سکو گے، جتنی عقل ہوگی اتنی روشنی حاصل کر سکو گے، اور عقل بٹتی ہے علی کے گھر پہ، علم ملتا ہے علی کے دروازے پہ۔ بس یہی سارا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ذرا سا بیٹھ کے سوچ لیجئے، ہم کسی سے الگ نہیں ہوئے، سب ہم سے الگ ہوئے۔ پہلے دن نبی نے کہہ دیا تھا یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اب نام کو صحیح ہم نے نام رکھ لیا، اوروں نے کیوں نہیں یہ نام رکھ لیا؟ اور جب رکھا تھا تو اب چھوڑا کیوں؟ یہ نام کیوں چھوڑا؟ نام کیوں بدلا؟ حضور نے ایک ہی لفظ دیا تھا، اے علی تیرے شیعہ، تیرے دوستدار، تجھ سے محبت کرنے والے۔ یہ لفظ چونکہ پرانا چلا آ رہا تھا حضرت نوح کے دور سے، تو ہر نبی اپنے دوستداروں کو شیعہ ہی کہتا تھا، تو ہمارے حضور نے بھی یہی لفظ دوست کے لیے استعمال کیا، اس سے اچھا کوئی لفظ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اللہ قرآن میں کوئی اور لفظ اتار دیتا، تو ہم نے اس لفظ کو پسند کر لیا۔ اس میں سیاست کہاں سے گھس آئی؟ اس میں سیاست کہاں سے ہو گئی؟ لفظ نوح کے ایسے آپ کہہ رہے ہیں کربلا کے بعد۔ تو اگر ہم کربلا کے بعد ہیں، انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ ہم کربلا کے بعد بنے، تو کربلا سے پہلے کون لوگ تھے؟ کربلا سے پہلے کون لوگ تھے؟ ہم تو نہیں تھے۔ تو امام حسین کو کس نے قتل کیا؟ ہم تو تھے نہیں، ہم تو واقع کربلا کے بعد آئے۔ امام حسین کے قاتل کون لوگ ہیں جو کوفے میں جمع ہوئے؟ کوفے میں کون لوگ تھے؟ عقل۔ اگر عقل ہے اور انسان ایک جھوٹ کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے، اس لیے جھوٹ کی عادت سب کو ختم کر دینی چاہیے۔ سچ بولو، یہ جو شاعری ہوتی ہے اردو کی، اس میں یہی پکارا جاتا ہے۔ ساری شاعری جتنی ہوئی نا 1400 برس میں، اس کا مرکزی خیال آپ کو معلوم ہے؟ ہاں بھائی، جس نے سچ بولا تو سقراط کو زہر کا جام پینا پڑا، جس نے سچ بولا منصور حلاج اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، جو سچ بولا مہاتما بدھ، جو سچ بولا عیسیٰ اس کو سولی پہ چڑھنا پڑا۔ یعنی سچ کا انجام شہادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فضائل کے آخری جملے، یہ طے ہو چکا ہے کہ سچ کا انجام شہادت ہے۔ تو کیا شہادت بری چیز ہے؟ سچ بولتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، لیکن قتل نہ ہو جب بھی شہادت پا لیں گے۔ کیوں؟ ممات شہید اعلی حب آل محمد، جو محبت میں مرے وہ ہے شہید۔ اب وہ سچ کی محبت ہو، عقل کی محبت ہو، علم کی محبت ہو، یا نبی کی محبت ہو، یا علی کی محبت ہو تو ہے شہادت۔ جو محبت کے بغیر مرا وہ شہید نہیں، وہ شہید نہیں۔ اللہ کی محبت میں حسین نے جان دی، اس لیے سید الشہداء ہیں، سب سے بڑے شہید ہیں حسین، سب سے بڑی سچائی کی علامت ہیں حسین، اور مجبور نہیں، گر گئے، بےکس ہو گئے، مجبور ہو گئے، نہیں، اپنا ارادہ، اپنا اختیار، اور ایسا ارادہ اور اختیار
تو نہ سکندر کے پاس تھا. بڑے بڑے سورما بہادر بادشاہ اقتدار اختیار والے بھی وہ اختیار نہیں استعمال کر سکے جو حسین نے کیا. حکم تو مدینے میں آیا تھا کہ سر کاٹ لو. حسین نے کہا کیا مجال کہ تم شہر مدینہ میں ہمارا گھر گھیر کر ہمیں قتل کر سکو. تم یہاں گھر گھیر کے ہمیں گھر میں نہیں مار سکتے. ہم اپنے اختیار سے شہر سے نکلیں گے. اگر بہت شجاعت ہے بہت طاقت ہے کسی میں تو راستے میں آ کے مار لے. میں حسین کی شجاعت اور اختیار بتا رہا ہوں. حکم آیا مدینے میں, نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, حسین قتل کر دیتا کوئی. دم نکلے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے. حسین نہیں ڈرے ہوئے تھے, اقتدار ڈرا ہوا تھا, اختیار ڈرا ہوا تھا, جاہو حشم ڈرا ہوا تھا. مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے, وہیں خط آیا تھا مار لو. کیا کچھ, دوسرے دن قتل کر لو, گھر کو گھیر لو, لشکر بھیج کے گھر گھیر لو, مار کے دکھاؤ. اچھا آپ سب کے سامنے ہم جا رہے ہیں, ہماریوں پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں, گھوڑوں پہ جوان بیٹھ, یہاں آ کے مار لو. لو مدینے سے یہ نکلے, شہر سے باہر آ گئے, اب مار لو. بھئی سمجھیں ذرا بات, یہ چیلنج ہے حسین کے. حسین اپنی طاقت بتا رہے ہیں, اب مار لو. اور اب چل کے 3-4 دن کے اندر مکے میں آ گئے. مکے میں جیسے ہی داخل ہو رہے تھے وہیں سرحد پہ گھیر کے مار دیتے. مار کے دکھاؤ. 5 مہینے کیمپ لگا کے, خیمے لگا کے مکے میں رہے. یہاں مار لو, میرے خیمے جلا کے دکھاؤ, مار کے دکھاؤ, گھوڑے دوڑا کے دکھاؤ. ہے ہمت؟ اچھا طے ہوا کہ صاحب جب طواف کر رہے ہوں تو احرام میں خنجر لے کے جاؤ, وہیں کعبے میں مار لینا. مار کے دکھاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسین کو شہادت دینی تھی نا, 6 مہینے پہلے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخ معلوم تھی نا امام حسین کو. محرم کی 10 تاریخ کو قربانی دینی ہے تو 6 مہینے کا راستہ ہے کربلا کا. عرب سے 20 دن کا راستہ ہے. 20 دن پہلے نکلتے مدینے سے اور پہنچ جاتے کربلا. 20 دن میں راستہ طے ہو جاتا. 10 کو جا کے قربانی دے دیتے, زیادہ سے زیادہ 9 کو پہنچتے. 6 مہینے اختیار دکھایا. 6 مہینے اپنا بادشاہت کا وقار دکھایا. بتایا چشتی کی زبان میں, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. اختیار ہمارا ہے, اقتدار ہمارا ہے, دین ہمارا ہے, دین کے پناہ دینے والے ہم ہیں. ہوگا جاہو حشم تیرا, ہوں گے خزانے تیرے پاس. آخر رب بھی تو ہمارا ہے. جب تک ہم ہاں نہ کر دیں پتہ کیسے ہل سکتا ہے؟ پہلے ہم تو ہاں کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں, بس پھر سر کٹ جائے. یہی تو مسئلہ تھا. تیار ہو گئے ابراہیم. جب ابراہیم تیار ہو گئے دمبا آ گیا. یعنی انجام مثبت اللہ کرتا ہے کہ جب تیاری ہو جائے. ابراہیم کہہ دیں, اپنی پسند دے دیں تو لٹا دیا. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. حسین ہاں کر دیں, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. اور حسین تیاری میں. اچھا لو ہم تو جا رہے ہیں مکے سے بھی نکل کے.
اب تو ہم نبی کے شہر سے بھی نکلے، اللہ کے شہر سے بھی، اب تو ہم سرحد سے باہر آ گئے، اب یہاں مار دو۔ 50 60 70 منزلوں پہ ٹھہرے اور ایک سے ایک اچھی جگہ پسند کر کے ٹھہرے، ادھر بھی گاؤں، ادھر بھی گاؤں، ادھر بھی شہر، ادھر بھی دیہات، ادھر بھی آبادی، ادھر بھی آبادی، درخت بھی ہیں، صحرا بھی ہے، میدان بھی ہے، کہیں سے چھپ کے آؤ، راستے میں مار دو۔ اچھا لو اب کوفے کے پاس سے گزر رہے ہیں، قریب سے گزر رہے ہیں، اچھا کوئی یہی پوچھ لے منزل کہاں ہے؟ ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں نا، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، بس 2 منٹ کے بعد، زیادہ زحمت نہیں۔ یہی پوچھ لو جا کہاں رہے ہیں؟ ارے بھائی جائیں گے کہاں؟ اب یہاں پہ تو پوچھ لو، وہ کوفہ ادھر رہا، یہ آگے نکلے، اب تو پوچھ لو، پہلے تو تم یہ سمجھے تھے کوفے جا رہے ہیں، کوفے جا رہے ہیں، حکومت کرنے جا رہے ہیں، اب تو کوفہ پیچھے رہ گیا، اب تو یہ آگے بڑھ گئے، منزل بدل گئی، اب پوچھ لو کہ ہم غلط فہمی میں تھے، مگر منزل کہاں ہے؟ امام اور پیغمبر کی منزل صرف اللہ کو معلوم ہے، جانا رب کی طرف ہے، ان کی منزلیں نہیں ہوتی، ان کی ہجرتیں ایک زمین سے دوسرے زمین کی طرف نہیں ہے، ان کی ہجرت زمین سے رب کی طرف ہے، وسیلہ کوئی زمین بن جاتی ہے، وسیلہ کوئی بری چیز نہیں ہے، جانا انہیں رب کے پاس ہے، ہجرت ان کی رب کی طرف ہے۔ تو اب کہا بھائی راستہ روک لو، بھیجا نا، دیکھیے ابھی تک تو سب چھپے ہوئے ہیں، خنجر بھی چھپے ہیں، چہرے بھی چھپے ہیں، اب کھل کے حر سے کہا روک لے، تو اب تو بات کھل گئی نا کہ مدینے سے یہاں تک انتظام تھا قتل کا، دستہ حر نے بتا دیا نا کہ حملہ ہونا تھا، لیکن ہمت نہیں پڑی، اس لیے اب حر کا انتخاب کرنا پڑا ہے۔ ابھی تک سب بزدلوں سے کام لیا جا رہا تھا، سب کو یقین ہے کہ حر بہت بہادر ہے، حر مقابل میں پہنچ جائے گا، اب یہ بھی معلوم ہے کہ حر میں بہادری کہاں سے اتنی آ گئی، تو اب کھل کے آ گیا، اب کھل کے کیا آیا؟ وہاں قیامت آ گئی، پانی ختم ہو گیا، کرنے تھے، نکلے تھے کام کرنے، اب سمجھ میں آیا حکومت کتنی کچی ہے، حکومت کے لشکر جب کہیں جاتے ہیں کھانا پانی ساتھ ہوتا ہے نا، حر کے لشکر نے بتا دیا، یہ ہے اس کا اختیار اور اقتدار کہ پہلا لشکر حسین کے مقابل ظاہری بھیجا ہے، کل پانی تک تو تھا نہیں، ہے کتنا فقیر ہے، فقیر، اور بادشاہ کون ہے جس کے پاس تیاری کے ساتھ پانی ہو، اتنی ہی سی بات سوچ لو نا، کروڑ پتی ہے یزید، پہلا لشکر آیا تو پانی نہیں، ایسے تو لشکر تھے کہ بھوکوں مر رہے تھے، ساتھ میں پانی تک کرنے کے لیے تو پیسہ نہیں ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ان سے پانی دے دیجئے، نہیں سمجھے آپ، اصل چیز تو پانی ہے، ابھی بیچ میں اسی لیے سمجھا دیا تھا کہ یہاں تک آنا ہے، پانی دے دیجئے، پانی دے دیجئے۔ اب یہاں پر کوئی کہے حر 2 من سونا لے لے، حر 5 من یاقوت و زمرد تول دیں، سچے موتی 10-12 من چاہیے تو یہ حر روم کی زمین تیرے نام لکھ دیں، پورا ایران دستخط کر دیں، کیا جواب کیا دے گا؟ کہے گا سب قربان ایک جام پر، دیکھا ایک جام پہ ساری دولت نثار ہو جاتی ہے، اب بھی اگر نہیں سمجھے تو کیا، ابھی تھوڑی جو چیز پڑھے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، محشر میں
عالم کیا ہوگا؟ قرآن پڑھ لیجئے، کوثر پہ رسول ہوں گے، زبانیں نکلی ہوں گی، یا رسول اللہ ایک جام، ایک جام۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ، ہم نے ساری دولت یہاں لٹائی ہے اس ایک جام کے لیے، ہم لٹا چکے، قیمت دے چکے، اب جس نے قیمت ادا نہیں کی ہے، ایک جام وہاں قیمتی ہوگا کوثر کا۔ مسئلہ تو کوثر کا ہے نا بھائی، پرانی مسئلہ ہے، وہاں کوئی سیاسی مسئلہ تھوڑی ہے، وہاں تو کوئی پیاس محشر کی بجھا دے اور وہ رسول کے علاوہ بجھا نہیں سکتے، وہاں نانا بجھائے گا، یہاں نواسا بجھا رہا تھا اور اب تک بجھا رہا ہے، علم کی پیاس اب تک حسین بجھا رہے ہیں۔ تو کوئی چیز ایسی قیمتی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی دولتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ حسین نے کہا، اب حسین کہہ دیں کچھ نہیں ملے گا تجھے، تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، اگر یہ کہہ دیں تو ایک لفظ اس خاندان سے چھن جائے گا، کون سا؟ رحمت للعالمین۔ ایک قرآن کا لفظ حسین نے ایک جام کی خیرات کر کے نانا کا ٹائٹل بچا لیا۔ ایسے ہوتے ہیں خاندان والے جو بزرگوں کی آبرو رکھتے ہیں۔ عباس یہ اللہ کے بندے ہیں، عباس نے کہا کہ اور بچوں کا ساتھ، کہا ہمارے سر پہ وہ یقین تو ایسا ہو، ایسا یقین تو لٹا دو خزانے۔ کتنا قیمتی تھا اس وقت پانی، میں نے قیمت بتا دی، اور کوئی قیمت نہ لیتا پانی کے لیے اتنا قیمتی، تو حسین نے پانی نہیں لٹایا، خزانے لٹائے، خزانے لٹائے۔ اور کمال کیا ہے، محسن اس کو کہتے ہیں جو احسان کر کے پھر جتائے نہ، اور اگر جتا دیا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جواب ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، لیکن جب بدلہ دو تو 10 گنا کر کے، 10 گنا زیادہ کر کے دینا پڑے گا۔ یہ ہے قرآن کا فارمولہ احسان کا، اور جتانا نہیں ہے، اور جس پہ احسان ہوا ہے وہ احسان اتارے، ایک احسان کا بدلہ 10 گنا کر کے دے۔ حسین نے احسان کیا ہے، واپس آنا چاہیے ایک جام کے بدلے میں 10 جام، اور حسین کو جتانا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے نواسے ہیں۔ ایک بار بھی نہیں کہا ہم تم سے پانی مانگ رہے ہیں اور ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، حسین نے نہیں جتایا۔ اور ان کو کیا چاہیے کہ پانی دے دیں، پانی بند نہ کریں۔ حر یہی بات سمجھ گیا، اس نے کہا یہ سارا معاملہ غلط ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ غلط ہے۔ جس دن سمجھ میں آ گیا، حر نے کیا چھوڑا؟ اکثریت کو چھوڑا۔ تو چھوڑتے وقت اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا کہ اکثریت مجھے غلط کہے گی، ہم کل 4 اور 5 آدمی جا رہے ہیں، تو یہ ہم پر اعتراض کریں گے کہ صحیح تو اکثریت ہے، تم 5 کہا جا رہے ہو، لیکن اس 5 کو یقین کتنا تھا کہ ہم 5 کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ آگے جس وقت بھی عقل آ جائے، حر کو اس وقت عقل آ گئی، حر کو عقل آ گئی۔ آج کہاں ہے حر؟ حسین پہ سلام ہوتا ہے تو حر پہ بھی سلام ہوتا ہے، لوگ قبر حسین پہ زیارت کو جاتے ہیں، حالانکہ حر بہت دور ہے، لیکن وہاں بھی بس کر کے جاتے ہیں کہ نہیں، حر سے ملے بغیر کیسے جائیں، حر کو سلام کرے بغیر کیسے جائیں، تو حر سے مل کے سب آتے ہیں۔ الگ روضہ بنا ہوا ہے، انفرادیت۔ حر مانے آزاد۔ تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ آزاد۔ اپنے ذہن کو آزاد کرو، اپنی فکر کو آزاد کرو،
اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے علم سے. علم ہے تو آپ کا ذہن غلام نہیں ہے. جس دن علم آ جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیانات، اس کی کیا حقیقت ہے؟ سب بیکار. اس لیے کہ اب دنیا میں کربلا سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. آپ کس انتظار میں بیٹھے؟ نہ حسین سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اب نہ اللہ حسین کے بعد ایسا واقعہ ہونے دے گا. کربلا ایک ہی رہے گی، شہادت گاہ ایک ہی رہے گی، درس انسانی کے لیے یہی واقعہ رہے گا. اب کربلا نہیں بن سکتی، نہ دوسرا حسین کوئی لا سکتا ہے. پرانے لوگوں کو زندہ کر کے آپ حسین جیسا نہیں بنا سکتے، آنے والے لوگوں میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ حسین جیسا بنائیں. اس لیے سارے فرقے یہی طے کر لیں، حسین سب کا ایک ہے. یہ طے کرنا پڑے گا، اور جس دن یہ طے ہو جائے گا جھگڑا ختم ہو جائے گا. سب کہیں حسین ہمارا ہے، سب کہیں ہم عشرِ حسین کریں گے، ہم ذکر حسین کریں گے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم ایک دوسرے کی مجلس میں جائیں گے. اور یہ تو چند لوگوں کے معاملات کو اتنا کیا ضرورت ہے اچھالنے. 5-10 آدمیوں کے معاملات کو مت اچھالیے. بات کیجئے، وزن ہو، بات کا وزن ہو، علم ہو، علم ہو. اور یہ کہ لفظ کافر جب جس کا دل چاہے استعمال کرے. اسلامی ملک میں استعمال کیوں ہو یہ لفظ؟ یہ لفظ ہی کیوں استعمال ہو؟ اس کے معنی کہ یہ لفظ کہیں باہر سے آ رہا ہے، اس لفظ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو اصل میں تو کفر کی اسمگلنگ روکنی چاہیے. سرحد سے اندر کفر داخل نہ ہو. اور اتنا زیادہ آ گیا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کو سمیٹیے، باندھیے اور واپس بھیج دیجیے کفر کو. جب ہوئے گا نہیں تو بٹے گا کیسے؟ اتنا بٹنے لگا، اتنا زیادہ آ گیا کہ ابو طالب تک پہنچ گیا. واہ رے حسین، واہ رے حسین. بتایا کہ پورے عرب سے ہم کفر کو نکال چکے، تو اب ہم لشکر یزید کو کافر کیوں کہیں؟ یہی کہتے رہے نانا کی امت ہے، نانا. تم کلمہ گو ہو، تم کلمہ گو ہو. کلمے کو نہیں جھٹلایا، پڑھ چکے ہو. لیکن بات کیا ہے؟ جہالت پر اب بھی ہو، علم کو نہیں سمجھے. اگر ہمارا سر کٹ جائے اور جب بھی تم علم کو نہیں سمجھے تو اب ہم تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتے. ہم تمہارے لیے وسیلہ نجات نہیں بن پائیں گے. پھر ہم ایک قوم کو چھوڑ جائیں گے، وہ تمہیں سمجھاتی رہے گی کہ نجات کس طرح ہوگی. قوم سمجھائے چلی جاتی ہے کہ سمجھ لو نجات کس طرح ہے. اب بھی اگر نجات کو نہیں سمجھے تو جاؤ جہنم میں، جاؤ. پھر ہلاکت کی زندگی پسند ہے تو جاؤ. جو سمجھے بعد میں وہ سمجھ گئے کہ اب ہمیں ہلاکت کی زندگی نہیں گزارنی، ہم نجات کی طرف جائیں گے. تو انہی میں جاہلوں میں ایسے نکل پڑے کہ جنہوں نے بتایا ہم سمجھ گئے اصل بات کیا ہے. ہم سمجھ گئے اور ہم جان دے دیں گے لیکن سمجھا دیں گے. سر کاٹ لایا، سر لے کے آ گیا. شب ہے 11 کی. جلدی یہ تھی شمر کو کہ جلدی سر ابن زیاد کے پاس پہنچے تاکہ یزید تک پہنچے، انعام جلدی ملے. تو سر جلدی آیا. لیکن عصر کے وقت بے ادبی کی تھی، مغرب کے بعد سر لے کے چلے. جب دارالامارہ پہنچے تو آدھی رات ہو چکی تھی، دروازے بند ہو گئے. اس وقت ابن زیاد سو چکا تھا. تو خولی سر اپنے گھر لے آیا.
دیکھا بیوی سو رہی، آدھی رات ہے، گھر والے سو رہے ہیں، تو یہ سوچ کے کہ صبح سر پیش کریں گے، تنور میں سر چھپا دیا اور تنور کو ڈھک دیا، بس خط 2 جملے اور تقریر کر، اور لیٹ گیا سونے کے لیے اور سو بھی گیا۔ جانے کیسے، کہتے یہ ہیں کہ خولی کی بیوی کو نماز شب پڑھنے کی عادت تھی، وہ آدھی رات کو نماز پڑھنے جو اٹھی تو وضو کرنے سے پہلے وہ یہ سوچنے لگی کہ میں سونے سے پہلے روٹیاں پکا کر تنور کی آگ بجھا چکی تھی، میں آگ بجھا کے لیٹی تھی، یہ تنور کی آگ کیسے جل رہی ہے؟ یہ آگ جلنے کی روشنی ہے۔ جو اس نے غور سے دیکھا اس نے کہا نہیں، یہ شعلے تو نہیں ہے، یہ تو ایک روشنی ہے، ٹھنڈی روشنی ہے جو پورے گھر میں پھیل رہی ہے۔ دوڑ کے گئی، کہ تنور کا ڈھکنا ہٹا کر دیکھے، چاہتی تھی کہ تنور کے قریب پہنچے کہ ایک بار پورے گھر کا صحن روشنی سے منور ہوا، ایسا لگا کہ آسمان سے روشنی برس رہی۔ گھبرا کے حجرے کی طرف آئی، آسمان کی طرف دیکھا تو ایک نور کی اماری اتر رہی تھی اور اس کے صحن میں آ کر وہ اماری اتری، اماری کا پردہ ہٹا اور 2 بیویاں روتی ہوئی یوں برآمد ہوں، 2 بیوی برآمد ہو کہ حوریں بازو پکڑے تھیں اور کہتی جاتی تھیں ہٹو راستہ دو، خدیجہ آ رہی، ہٹو عیسیٰ کی ماں مریم آ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بار دوسری ہماری اتری، دوسری ہماری اتری، پردہ ہٹا، ایک بی بی روتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ولد الحسین، اے میرے لال حسین۔ حوروں نے پکار کر کہا ہٹو، آسیہ جناب فاطمہ زہرا کو، مادر حسین کو لے کر آ رہی۔ وہ کہتی ہے خولی کی بی بی جس کا نام نوار لکھا ہے مقاتل میں، نوار یہ کہتی ہے کہ اس بی بی نے آگے بڑھ کے تنور کا ڈھکنا ہٹا کر اس سر کو اٹھا کر گود میں رکھا اور خدیجہ، آسیہ اور مریم زہرا کے گرد بیٹھی۔ اور کسی نے مڑ کر اس سے کہا تیرے گھر نبی کا نواسا مہمان ہے، آج کی رات پاک بیبیاں تیرے گھر میں آئی ہیں۔ آپ نے دیکھا جس کا دل علم سے روشن ہو جائے نگاہوں سے منظر غائب ہو گیا، لیکن صبح اس نے خولی کا بازو ہلا کر اٹھایا اور کہا یہ کس کا سر کاٹ کے لایا ہے؟ کہا حاکم سے ایک شخص نے بغاوت کی تھی، اس کا سر لائے۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا سر ہے۔ ارے تو نے نبی کے نواسے علی کے بیٹے حسین کا سر کاٹا ہے۔ رات کو کچھ بیویاں آئی تھی، وہ کہتی تھی ارے میرا پیاسا، ارے میرا بھوکا حسین جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا، وہ حسین۔ باراللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کی، بحق محمد اور آل محمد۔ تمام مسلمانوں میں آپس میں اتحاد فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جس جس شہر میں جہاں جہاں لوگ ہیں سب دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ رہیں، بحق محمد اور آل محمد۔ پروردگار ہمیں علم عطا کر، اور ایسا علم جو آل محمد کا علم جس میں ہمارے لیے فلاح ہو اور نجات ہو۔ ہمیں پروردگار
محبت اہل بیت میں موت دے، ہم جب تک جئیں ان کی راہ پہ چلیں، ہمیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو اولاد نہیں رکھتے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بحق محمد اور آل محمد، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔